بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا اصالۃ التخیر واقع واحدہ میں وجود مزیت کے ساتھ ہو تو پھر تخیر کی کیا کیفیت بنے گی؟ تخیر بین محظورین میں اگر ایک پہلو مزیت و رجحان قطعی رکھتا ہوگا یا مزیت و رجحان احتمالی رکھتا ہوگا، قطعی رکھتا ہو تو کیا صورت بنے گی اور احتمالی رکھتا ہو تو کیا صورت بنے گی؟ آیا قطعی و احتمالی رجحان کے باوجود تخیر عقلی محظورین میں جاری ہوگی یا نہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مزیت و رجحان اس قدر اہمیت زیادہ رکھتا ہے کہ حتیٰ معذورین تو چھوڑ دیں، شبہ بدویہ بھی ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم شبہ بدویہ میں اصل براءت جاری کر سکیں، کیونکہ وہاں اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس اہمیت کے پیچھے اصل براءت جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ مردد ہیں ایک مائع میں کہ خمر ہے یا خل، یہاں پر اصالۃ الحلیات جاری کریں گے اور صحیح بھی ہے کہ اصالۃ الحلیات جاری ہو، شبہ بدویہ ہے، اصالۃ الحلیات جاری ہوگی۔ لیکن ہم آپ کے سامنے ایک شبہ بدویہ کی ایک ایسی مثال پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اصالۃ الحلیات شبہ بدویہ کے باوجود جاری نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ ایک عورت مردد مادر انسان کے درمیان و زوج انسان کے درمیان اگر ہے تو مباشرت حرام ہے، اور اگر زوجہ ہے تو مباشرت حلال ہے۔ حلال و حرام کے درمیان شبہ بدویہ ہے۔ شبہ بدویہ موضوعیہ ہونے کے باوجود یہاں پر چونکہ مادر کا مسئلہ ہے اور یہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ باوجود شبہ بدویہ اصالۃ الحلیات جریان نہیں رکھے گا۔ اصالۃ الحلیات یہاں پر مادر کی اہمیت کی وجہ سے جاری شبہ بدویہ میں بھی نہیں ہوگا۔ جب شبہ بدویہ جو
آسان ترین مسئلہ تھا اس میں اصالت الحلیت جاری نہیں ہو سکا، تو محظورین تو اس سے بھی مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں الزامی تکلیف ہے دونوں طرف۔ اب اسی محظورین میں اسی مارعا کی مثال کو دوبارہ تطبیق کرتے ہیں محظورین کے عنوان سے، کہ ایک عورت مردد ہے کہ یہ مادر ہے، حتیٰ مباشرت حرام ہو، یا یہ عورت زوجہ ہے کہ شوہر نے قسم کھائی ہے مباشرت پر بعلت حلف، وقت یہ زوجہ واجب ہو گیا ہے۔ وجوب و حرمت کے درمیان یہ عورت مردد ہے۔ پہلے شبہ بدویہ تھا حلال حرام کا، اب جو ہے شبہ محظورین ہے۔ اگر مادر ہے تو مباشرت حرام، اور زوجہ ہے تو مباشرت واجب بمقتضى قسم۔ آیا یہاں پر اصالت التخیر جاری ہوگی یا نہیں؟ اپنے کافر واجب ہے، وہی تو شبہ معذورین کی طرح نا، وہی شبہ معذورین ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک نکتہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اہمیت ایک طرف ہے یا نہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اہمیت ہونا قطعی ہوا کرتی ہے، ایک طرف اہمیت ہونا کبھی احتمالی ہوا کرتی ہے، یہی تو اصل واقعہ بیان کرنا ہے۔ معذورین کا قصہ تو بن گیا، لیکن اس کے اندر یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں پر اگر بالفعل زوجہ سے وطی ہو یا نہ ہو، آسمان زمین پر نہیں آ جائے گی، اما کے ساتھ یہ موضوع وجود میں آ جائے کہ تو یہ شناختہ شدہ ہے کہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے، یعنی حرمت وطی بوجوب وطی زوجہ دو طرف قابل مقایسہ نہیں ہے۔ وہ اہمیت کہ جو حرمت وطی مادر میں ہے، اور وہ مزیت جو حرمت کی جانب ہے، اقتضا کرتا ہے کہ ہم اسی حرمت کو اخذ کریں، جانب اہم کو حاصل کریں، قسم کی نہیں۔ معاشرے میں مادر کے ساتھ یہ کام وجود میں آئے تو اس کی قباحت زیادہ ہے یا
وجوب وطی زوجہ بقسم اس کی اہمیت زیادہ ہے. کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ یہ کہتے ہیں یقیناً یہاں پر حرمت وطی مادر اہمیت رکھتا ہے. ہاں وہ جو ہے قسم کا پھر بھی کفارہ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی معلوم نہیں، کیونکہ اصالت التخیر کے اندر ایک طرف انتخاب کر لینا کافی ہے. باقی جو ہے قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ہم نے مادر کو حرام قرار دے دیا تو مادر تو ایک کنارے پر ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں ہم حرام قرار دیں گے اور اس کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیں گے جو عورت مردد ہے. باقی رہا زوجیت، اس پہ وجوب بقسم آیا ہے. اس میں اول تو تخیر کی بنیاد پر، بلکہ تخیر سے بھی بالا تر مزیت خصوصیت کی وجہ سے وہ قسم ثابت ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس میں کفارہ ادا کریں. ثابت نہیں ہے اصل میں. دوران بین محظورین میں عقل تخیر کا حکم تو کرتی ہے، لیکن ذیل مزیت کی وجہ سے اس تخیر میں عقل تعین کے پہلو کو لیتی ہے، جس میں اہمیت زیادہ ہے. پتہ نہیں ہے، نہ یہ شک نہیں ہو رہا ہے. شک آپ کو یوں دیکھنا ہے، شک یہ نہیں ہے. شک یہ ہے کہ مادر سے بچنا اور حرمت واطی آئے گا یہاں پر مادر کے ساتھ، اس عورت کو ماں سمجھیں، اور حرمت واطی آئے گا، یا اس عورت کو زوجہ سمجھیں کہ جو قسم کی وجہ سے مباشرت واجب ہو جائے. پتہ نہیں ابھی اس وقت کیا ہے، ماں ہے یا زوجہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. قسم کھائی پتہ نہیں ہے ابھی اس وقت. یہی تو تردد ہو رہا ہے کہ قسم کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے. ہاں فرض کریں کہ رات کو فرض محال نہیں ہوتا، تو یہاں تو امکان پذیر ہے، بہت ہوتا ہے یہ کہ جو ہے ہمارے بستر پر آ کر زوجہ کی بجائے کوئی اجنبی آ کے سو گئی تو اس کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے کون عورت سوئی ہوئی، ہمیں کیا پتہ ہے رات کو. خاص طور پر لحاف وغیرہ سردی میں اوڑھ کے سوئے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون عورت ہے. بہت ہوتا ہے اور ہو چکا ہے، کئی دفعہ پیش آ چکا ہے. اس کو رات میں نیند میں پتہ ہی نہیں چلا بیچاری کو، کیا اس کو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. وہ تو نیند میں تھی. ہاں نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. عورت جو نیند میں کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جاگتی ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے. وہ جاگتی تو پھر پتہ چلتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ فرض ہے کہ ایسے شبہات پیش آ چکے ہیں، ایسے نہیں کہ پریکٹیکل نہیں ہو چکا ہے اس طرح. جی ہاں
ہاں فرض محال محال نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو پریکٹیکل ہو چکا ہے. کئی ایسی ائمہ معصومین سے بھی جو ہے آ کر کے سوال کیا کہ اس طرح شبہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں یعنی. تو ائمہ نے جواب دیا اس کا. تو ایسی صورت میں تخییر کا موضوع تھا، لیکن تخییر کے دو پہلو میں سے ایک پہلو اہمیت اس قدر رکھتا ہے ماں کے ساتھ کہ جو ماں والی حرمت کی طرف کو ترجیح دینا ضروری ہے کہ اس عورت کو ماں ہی سمجھ کے حرام سمجھے اور چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں پر تخییر جاری نہیں کریں گے. تخییر پر اہمیت مادر غالب ہے. معذورن کے مورد میں تھا لیکن عارضی طور پر اہمیت کی خصوصیت اختیار کر گیا. مورد تو وہی ہے لیکن عارضی طور پر ایک خصوصیت اختیار کر گیا. پتہ نہیں ہے. ہاں تو یہ بھی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں یہ عورت ماں ہے یا زوجہ ہے، پتہ نہیں ہے. وہ نہیں پتہ ابھی نہیں یہ ماں ہے یا زوجہ ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اب جو ہے جب جو ہے اگر ماں ہے تو حرام ہے. یہ جو ہے فرض اس لیے ممکن ہے کہ رات کو سردی میں کمبل اور لحاف کے نیچے آدمی کو نہیں پتہ کون ہے، یعنی بستر پر آ کے ہمارا کوئی بھی سو سکتا ہے نہیں، اور اس طرح کا حادثہ واقع ہو سکتا ہے. کوئی بعید نہیں ہوتا. رات میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، لحاف بھی ہے اور سردی بھی ہے. اس لیے سارے چھپے رہنے کے عوامل بہت سارے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ شبہ پیش آ سکتا ہے. قسم اگر زوجہ ہے تو کھائیے، پتہ نہیں لیکن زوجہ بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں. اگر زوجہ ہے تو ہاں اگر ہے زوجہ تو، اور زوجہ ثابت نہیں ہے نبی. ہاں ہاں زوجہ ہے. اب یہ عورت جو بستر پر سوئی ہوئی پتہ نہیں ماں ہے یا زوجہ ہے، پتہ نہیں ہے. کیا کرے کیا کرے بتائیے. اسی لیے تو کہا یہ دوران بین محظورین کے مسئلے میں یہاں پر آپ تخییر جاری نہیں کر سکتے ہیں اور کہہ کہ بھائی اختیار ہے ہماری مرضی جو چاہے کریں. نہیں ایسا نہیں چلے گا یہاں پر. بہرحال مثال میں مناقشہ نہیں ہے، ایک تو مثال کو سمجھنے کی بات ہے. ہاں وہاں پر جو ہے ہاں تو یہاں پر ہم اصل برات جاری کریں یا اثار التخیر جاری کریں وہ نہیں چلے گا انہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان وہ ماں والے پہلو کو اہمیت دے گا اور اس کی بنیاد پر رک جائے گا. کبھی کبھی اچھے کاموں میں قسم کھانا پڑتی ہے. نہیں اچھے کاموں میں تو قسم کھائی جا سکتی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے اچھی بات ہے. قسم اس لیے کھائیے کہ کبھی کبھی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ
شرط لگ جاتی کہ آپ اس دن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مثلا یہ کام، تو ٹھیک ہے میں کر کے بتاؤں گا مثلا. ہاں ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ عرض کا مسئلہ بھی اتنا اہمیت ہے. بہنوں کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ محارم کا مسئلہ، یہ اتنا جان مال اور ناموس یہ امور مہمہ میں سے شمار ہوتے ہیں، اس کی بنیاد سے بھی منع ہو جایا کرتا ہے. بس اس بنیاد پر آپ کو یہی بتانا مقصود تھا کہ کبھی کبھی ایک طرف کی اہمیت تخیر کے وقت زیادہ ہو جاتی دوران بیان محظورین میں، اور اس وقت ہم تخیر جاری نہیں کریں گے بلکہ جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. لیکن دوسری صورت یہ کہ اہمیت جس کی ہے وہ احتمالی ہے، قطعی نہیں ہے، تو اس وقت تخیر جاری ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اصل مسئلہ ہے، اصل گفتگو اس میں ہے کہ جب جو ہے اہمیت قطعی نہیں ہے، اہمیت احتمالی ہے، تو وہاں پر کیا اصالت التخیر اپنا اثر ظاہر کرے گا یا نہیں. صاحب کفایہ آغا خراسانی اس مسئلے کو لے کر آتے ہیں امر دائر بین تعیین و تخیر، کہ تخیر جاری ہوگی یا تعیین جاری ہوگی. تعیین کیونکہ احتمالی طور پہ ایک طرف اہمیت رکھتے سے تعیین جاری ہوگی یا تخیر جاری ہوگی. اور جب تعیین و تخیر کے درمیان امر دائر ہو تو عقل تقاضا کرتا ہے کہ تعیین کو لیا جائے. یہ آخوند خراسانی فرما رہے ہیں. اس کا مطلب اہمیت احتمالی بھی ایک طرف موجود ہے، پھر بھی تخیر جاری نہیں کریں گے اور تعیین کو لیں گے. قاعد اشتغال کا ذمہ یہ ہے کہ انسان ذوالمزیات کو اختیار کرے. اہمیت مثالی جو ہے، فرض کریں کہ ایک طرف زوجہ ہے تو دوسری طرف حرمت کا پہلو ہے لیکن ضعیف ہے، مثلا ماسی ہے مثلا کوئی، تو اس کا اتنا اہم پہلو نہیں ہے جتنا ماں کا پہلو ہے مثلا، اور وہ بھی احتمالی طور پر پہلو ہے، یعنی شک ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ماسی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ احتمالی پہلو ہے یا نہیں، تو اس کی بنیاد پر اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ